نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر پریشانی والی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی اپنے وقت کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی ساری عمر علم کے راستے میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز جو ہے وہ واقع ہوتے۔ یعنی انسان جو ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، پوری عمر جو ہے علم حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، بڑی بڑی پوسٹ پہ چلا جائے گا، اور لیکن وہ قرآن کا علم حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا علم حاصل کرنے والا بھی بنائیں، اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں میں اس قرآن کے علم کو عام کریں۔ جز 27 سورہ زاریات، ہم نے اس میں کل دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، یعنی دو فرشتے، یعنی دو مرد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور انسان کی شکل میں وہ آئے تھے فرشتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں یا پھر وہ مرد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ وہ مہمان ہیں، تو فوراً وہ مہمان نوازی کے لیے اٹھ جاتے ہیں، فوراً اندر جاتے ہیں اور بڑا سا بھنا ہوا بچڑا وہ لے کر آ جاتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے بھی نوازا تھا، دولت سے بھی نوازا تھا، کیونکہ اچانک سے سڈنلی ایک اتنا بھنا ہوا بچڑا رکھا ہوا ملا، اور ان کے گھر میں تھا وہ، اور سب سے اچھی چیز لا کر انہوں نے پیش کری، یعنی اچانک وہ گئے اور اچانک انہوں نے سرو کر دیا سامنے، تو مال بھی دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس سے یہ پتہ چلا۔ اور پھر وہ مہمان نواز تھے، بہت اچھے مہمان نواز تھے، اور دل کے بہت زیادہ نرم تھے، اور جیسی ہی خوشخبری دیتے ہیں تو ان کی بیوی زور سے پیچھے سے آتی ہے کہ میں کیسے بچہ جنوں گی جبکہ میں تو ایک بڑھیا ہوں۔ تو وہ مہمان کیا کہتے ہیں، یعنی فرشتے، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو، یعنی کس مشن پر ہو؟ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے اگر یہ فرشتے ہیں تو ظاہر ہے صرف میرے پاس یہ خوشخبری لے کر تو نہیں آئے ہوں گے، لگتا ہے کوئی اور بھی وجہ ہوگی ان کی۔ تو پوچھتے ہیں کہ آپ کس مہم سے ہیں، کس مشن پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کچھ مجرموں کے پاس ہمیں بھیجا گیا۔ اور کون سے مجرم؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھی اور بہت گندی گندی برائیاں وہ کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم راستوں میں ڈاکے ڈالنا، ڈکیتی کرنا، یہ سب کام بھی وہ کرتے تھے، بے حیائی عام تھی، عام مجلسوں میں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہمیں مجرم قوم کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس خاص نشان بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی ایسے پتھر ہیں جو خاص نشان کے ساتھ ہیں، جس پر لگیں گے، جس کا نام لکھا گیا ہے اس پر آ کر وہ فوراً لگیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، یعنی لوط علیہ السلام کا جو گھر تھا اس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچا لیا، یعنی ان گھر والوں کو بچا لیا، اور باقی سب جو ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی اس سے مراد خود لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا جو ایمان لے کر آ گئے تھے سوائے ان کی بیوی کے۔ اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ کیا عذاب آیا تھا ان کے اوپر؟ ان کے اوپر ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا، فرشتے اوپر لے گئے اور اوپر سے بالکل پٹخ کر اس کو نیچے پٹک دیا، اور بارش برسائی پکی مٹی کے پتھروں کی۔ اور موسیٰ کے واقعے میں، یعنی یہ جو سب واقعے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، یہ ہمارے لیے سبق ہیں، یعنی ہومو سیکشولیٹی کتنی بری برائی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک قوم پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔
تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ نہ کریں اور اپنے بچوں کو اس سے الرٹ کریں، اپنی جنریشنز کو بچائیں اور اپنے آپ کو، اپنے آس پاس والوں کو اس سے روکنے کی یا روکنے کی کوشش کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی، جب ہم نے انہیں کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا، کیونکہ وہ طاقتور تھا تو اپنی طاقت کی وجہ سے اس نے کیا کرا، اگنور کر دیا، منہ موڑ دیا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی، جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو بہتری سے بانجھ تھی۔ آندھی کیسی؟ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی، ایسا عذاب قوم عاد کے اوپر آیا، اور وہ جس چیز پر سے گزری اسے ایسا کر کے چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ یعنی ایک ذرا دیکھیں، 2 منٹ اگر آندھی چلتی ہے نا تو سب برباد ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں کتنی ڈسٹ وغیرہ، ہم اسی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلسل آندھی، اور اتنی تیز آندھی کہ وہ گھروں تک میں گھس رہی تھی اور اڑا اڑا کے پھینک رہی تھی لوگوں کو، بالکل پٹک پٹک کے مار رہی تھی وہ آندھی، اور ایسے ہو گئے بالکل چورا چورا۔ اور سمود میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی تھی، جب ان سے کہا گیا تھا تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی کی تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا، نہ تو ان میں سے نہ ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکے، اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے۔ اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لے لیا تھا، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا اور یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ یعنی پھر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان سب کی قوم کا ذکر کر کے کہ ان سب پر دھیان دو کہ کس طرح ہم نے ان سب کو عذاب میں لے لیا، اور اب آسمان کی تخلیق دیکھو، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنے قدرت کے ساتھ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا اور یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہر چیز کے جوڑے، یہاں پر جو ہے پھر سے یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، جو کہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیر میں بنائی ہے، لیونگ تھنگز ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو، دن ہو جیسے دن رات ہے نا، کالا سفید، کڑوا میٹھا، مرد اور عورت، اسی طرح کمبینیشنز جو ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہر کسی کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ایک ایٹم ہوتا ہے، اس کا بھی ایک جوڑا ہوتا ہے۔ یعنی ابھی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لیکن سائنس کے ساتھ اور دھیرے دھیرے اس کے یہ دھیرے دھیرے بہت سارے معجزے ایسے ہیں جو ابھی بھی کھلنے باقی ہیں، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلیں گے، اور حیرانی ہر بار ہوتی ہے، ہر زمانے میں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بات 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ہمیں بتا دی گئی۔ تو بہت ایسے معجزے ہیں القرآن کے، اور بہت ایسے میریکلز ہیں جو ابھی کھلیں گے بھی۔ لہٰذا دوڑو اللہ کی طرف، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار بن کر آیا ہوں۔ یہ دوڑنا فزیکلی بھی ہونا چاہیے، مینٹلی بھی ہونا چاہیے، اور ہر طریقے سے، یعنی جہالت سے علم کی طرف آنے کے لیے کہا گیا کہ دوڑو، جہالت کے راستوں سے نکلو، عقل مندی کی طرف دوڑو، سستی سے چستی کی طرف دوڑو، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے دوڑو، ہے نا۔ اور جب ہم جیسے آئیں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو تو میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آئے تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اسی طرح الگ الگ تھوڑے تھوڑے چینجز کے ساتھ یہ حدیث بھی ملتی ہے کافی ساری۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس کے سے ایک غرض قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک غرض قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر جائیں، پھر کتنی جلدی جائیں، جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوشش، ہماری محنت ساری نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے۔ بھلے ہی آپ دنیا کے کام میں سست پڑ جائیں، لیکن نیکی کے کاموں میں کبھی بھی سست نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ وہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور کسی اور کو مل جائے۔
بہت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے رہتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی سست نہیں پڑنا چاہیے۔ جو سست پڑتا ہے نا دنیا کے کام میں لگ کر، جاب میں لگ کر، اسکول کالجز میں لگ کر، تو جو ہمیں ذمہ داری ملی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا جو ہم اللہ تعالیٰ کا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ چھین کر ہم سے کسی ایکٹیو کو مل جاتا ہے، جو اس کے اہل ہوتے ہیں اس کو مل جاتا ہے۔ اور میں نے خود ایکسپیرینس بھی کرا ہے یہ بہت لائف میں، کہ جب بھی ذرا سا بھی سست پڑتے ہیں نا، تو جس کو میں نے دیکھا ہے وہ ذرا سا سست پڑا ہے نا، وہ بالکل ہی سست پڑتا چلا جاتا ہے۔ جو تہجد گزار ہوتا ہے اس کی تہجدیں بھی چھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی سست مت پڑنے دیں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو۔ یہ سوچے کہ نہیں، اگر میں سست پڑ گئی تو میرے سے میرا کام چھن جائے گا، اور ایکٹیو کو مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایکٹیو لوگ پسند ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اور اسی کی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو سرکش لوگ ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم ان سے بے رخی اختیار کرو، کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے، وہی نصیحت قبول کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کر سکے، ایکسیپٹ کر سکے۔ کیونکہ اکھڑ لوگ، سخت مزاج کے لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے کہ میں کیوں بدلوں اپنے آپ کو، لیکن نرم دل جو ہوتا ہے، سمجھدار انسان جو ہوتا ہے، اب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور رسول اللہ کے طریقے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں، اور ہم رسول اللہ کی زندگی کو بہت اچھے سے جانیں کہ وہ کیسے نصیحت کرتے تھے۔ بچے کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، یا مان لو کوئی صحابہ کرام بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، یا پیڑ پودے لگا رہے ہوتے تھے، یا کوئی روٹین ہوتا تھا، چھوٹی سی نصیحت اسی وقت ٹیچ کر دیا۔ یعنی کہ ہر وقت ٹیچ کر رہے ہیں، ہر وقت نصیحت، بلکہ جب یہ لگے کہ ہاں یہ اس وقت میں اس کو کوئی بچے کو کوئی بات سکھاؤں گی، چھوٹی سی نصیحت کروں گی تو وہ سن لے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ نصیحت کرتے تھے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں مقصد پتا چل رہا ہے انسان اور جن کا، کہ وہ کیوں پیدا کیے گئے، کیوں اس لیے پیدا کیے گئے کہ وہ عبادت کریں اللہ کی۔ لیکن آج ہم عبادتوں سے بہت دور بھاگتے ہیں، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے۔ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی آنکھیں بھی ایسی ہی اور ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان سے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی۔ اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں، ڈیمانڈ نہ کریں۔ غرض جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس دن ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورہ طور، طور کہتے ہیں کوہ طور پہاڑ کو۔ ایک پہاڑ ہے جس کے ایک حصہ ہے، اس کا نام طور ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے کوہ طور کی، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کوہ طور کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک عربی زبان کا ایک انداز ہے کہ اگر کسی بات میں فورس پیدا کرنا ہو تو اس بات کی قسم کھائی جاتی تھی، اور جس بات کی اہمیت بتائی جانی ہو اس بات کی قسم کھائی گئی قرآن کے اندر۔ تو کوہ طور جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی، بڑی بابرکت جگہ ہے وہ، ہے نا۔ اور وہیں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو شریعتیں دی گئیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی کہ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفوں میں لکھی ہے، یعنی ایک کتاب جو صحیفوں میں لکھی ہے۔ اس سے مراد کچھ مفسرین کے نزدیک تورات ہے، اور کچھ کے نزدیک جو ہے یہ نام اعمال ہے، انسانوں کا نام اعمال ہے۔
کہ ایک کھلے ہوئے صحیفوں میں جو لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی. اب یہ البیت المعمور یہ کیا ہے؟ بیت معمور ساتویں آسمان پر ایک عظیم گھر ہے، ایک بہت بڑا ایک عظیم گھر ہے. جیسے زمین پر بیت اللہ ہے، ویسے ہی ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر اس سے نکل جائیں تو پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے، یعنی قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. تو اس گھر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے یہاں. اور بلند کی ہوئی چھت کی، اور بھرے ہوئے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور آئے گا. ان سب کی قسم کھانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تمہارے رب کا عذاب ضرور آئے گا، کوئی نہیں جو اسے روک سکے. جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا، یعنی آسمان کانپے گا، لرز اٹھے گا، اور پہاڑ جو ہیں ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے. اتنی بھاری چیز ہم سوچ سکتے ہیں یہ کبھی کاٹن کی طرح اڑتے پھریں گے، چلیں گے؟ کیا منظر ہوگا، کتنا خوفناک منظر ہوگا اس وقت. اور تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، بےہدہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں. یہاں پر کیا کہا گیا؟ جو بےہدہ باتوں میں، بیکار کی بحثوں میں مشغول ہوتے ہیں، بیکار کی باتوں میں پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہے: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی ہم بنا وجہ بیٹھے ہوئے فضول باتیں کرتے ہیں نا، مال کو ضائع کرنا، اور کثرت سے سوال کرنا. تو ادھر ادھر کی باتیں ہمیں دھیرے 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 کر کے کم کرنی ہوگی اور بالکل ختم کرنی ہوگی. فالتو کی باتیں، ہنسی مذاق کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، کام کی باتیں بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت بیکار کی باتیں، غیبت کرنا، چگلی کرنا، دوسروں کو ڈسٹرب کرنے والی باتیں کرنا، اس سے منع کیا گیا. اور اس دن یعنی کس کی بڑی خرابی ہوگی؟ بےہدہ باتوں میں ڈوبے رہنے والوں کی. اس دن جب انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. بھلا کیا یہ جادو ہے، یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یعنی قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اب بھی نظر نہیں آ رہا؟ دیکھو چاروں طرف کیسے قیامت آ رہی ہے، نہیں نظر آیا؟ داخل ہو جاؤ اس میں. کس میں؟ جہنم میں. یعنی اللہ تعالیٰ جہنم کے سامنے پیش کر کے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں اسی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا ہے، ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ ہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. اور ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو اس اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے. وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر، یعنی اونچے اونچے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے ان کا بیاہ کرا دیں گے. آمنے سامنے. کیونکہ انسان، اب یہ دیکھیں ذرا، انسان جب سائیڈ میں دیکھتا ہے نا تو گردن بھی کبھی کبھار دکھ جاتی ہے. کہتے ہیں سامنے آ کے بیٹھو میرے، میں اب ہر وقت میں جو نا مڑ کے ہی نہیں دیکھ سکتی. تو سامنے دیکھنا انسان کو زیادہ پسند ہوتا ہے اور اس میں مشقت نہیں ہوتی. تو وہاں پہ بھی اسپیشلٹی کیا ہوگی کہ ایک تو اونچے اونچے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے، جیسے آرام دہ زندگی یہاں پسند ہے وہاں پر، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے کی باتوں کو غور سے سن رہے ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی ان کی اولاد نے بھی ایمان میں فالو کیا انہیں، اور ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے. ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے. ہر انسان کی جان رہن رکھی ہوئی ہے. رہن اس مال کو کہتے ہیں جو کسی ادھار دینے والے نے اپنے ادھار کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر مقروض سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو. یعنی مان لو میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن میں نے کہہ دیا کہ اچھا میری یہ والی چیز رکھ لو، پیسے آئیں گے تو دے دوں گی، چھڑا لوں گی وہ چیز. ایسے ہی انسان کی جان رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس رہن کے طور پر، کہ انسان نیک عمل کرے اور اپنی جان کو چھڑا لے اس جہنم سے، اور وہ جنت میں اطمینان سے داخل ہو جائے.
اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے، ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت اور جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایسے شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ تو کوئی بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر کیا ہے، ہم وہاں پر جو ہے لوگ ایک دوسرے سے، جنتی لوگ مزے میں چھینا جھپٹی بھی کر رہے ہوں گے۔ انسان جو ہے کمی کی وجہ سے چھینا جھپٹی نہیں کرے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی ہوتی ہے لیکن اس میں کم ہوتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر لیتے ہیں، ہے نا۔ لیکن وہاں پر بھی جنتی ایک دوسرے سے کریں گے اور مزے لیں گے اس بات میں، اور خوب مزے لیں گے، اور وہ چھینا جھپٹی مزے کے لیے ہوگی، نہ کہ اس لیے کہ وہ وہاں پر کم ہوگا۔ اور ان کے آس پاس نوجوان پھر رہے ہوں گے اور انہی کی خدمت کے لیے وہ مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یعنی نوجوان لڑکے وہاں پر ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، جوان، وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ بڑی عمر کا ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، یا پھر وہ بچہ ہو، بلکہ وہ ینگ ہوں گے اور بالکل ایکٹیو ہوں گے اور خدمت میں ہوں گے ہر وقت جنتیوں کی۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، کہیں گے ہم جب اپنے گھر والوں میں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے وہاں پر، ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، حقیقت یہی ہے کہ وہی ہے جو بہت بڑا محسن اور بہت بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم نصیحت کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو نہ مجنون ہو۔ رسول اللہ کو کہتے تھے نا کہ یہ دیوانے ہیں، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ یہ تو شاعر ہیں، صبر کرو، زمانہ ہی ان کو ہلاک کر دے گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کہہ دو، کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یوں ہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں، یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ ہاں، کیا وہ کہتے ہیں ان صحاب نے یہ قرآن خود گڑھ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ تو ضد میں ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام گھڑ کر لے آئیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے، مطلب اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں لوگوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا یا اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے؟ یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں یا وہ دروغہ بنے بیٹھے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں کہ خزانے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کے، یا تم خود ہی دروغہ بنے بیٹھے ہوئے ہو؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں، یعنی اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہو تو وہ کوئی واضح ثبوت لے کر آئے۔ یعنی اگر اللہ کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں مشرکین مکہ سن لیتے ہیں یا ان کے کوئی لوگ سن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لے کر آئیں کوئی بات ایسی، کوئی ایسا پروف لے کر آئیں۔ کیا اللہ کے حصے میں بیٹیاں ہیں اور بیٹے ان کے حصے میں آئے ہیں، اور کیا ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سے کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہو، کوئی اجرت مانگ رہے ہو؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہوں؟ کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں، چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو در حقیقت جو کافر ہیں، مکر یعنی چال تو انہی پر پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی اتنے سوال اللہ تعالیٰ ان سے کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھو۔ اور اگر یہ آسمان کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی گہرا بادل ہے۔ یعنی رسول اللہ سے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب لا کر دکھاؤ، اگر عذاب آنا ہے تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ عذاب دیکھ بھی لیں، آسمان سے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھ بھی لیں، تب بھی یقین نہیں کریں گے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں گے جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، بہت بہت بڑی تسلی دی جا رہی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، تم ہماری نگاہوں میں ہو۔
اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ یعنی پانچوں وقت کی نماز کا ذکر بھی کیا گیا۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جس وقت ستارے غروب ہو رہے ہوں، یعنی اس سے مراد فجر کی سنت ہے اور فرض ہیں، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ستاروں کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، ضحاک کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، اور حضرت حسن بصری وغیرہ نے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کسی نقل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا، یعنی جب رسول اللہ کسی بھی کام کے لیے چلتے تھے نا، چاہے وہ کوئی نفلی کام ہو یا کچھ بھی ہو، تو کسی بھی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنا جلدی چلتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا جلدی آپ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک سارے دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں نا، یہ بہت زیادہ ان کی امپورٹنس ہے، تو اس کو کسی بھی حالت میں نہ گوائیں۔ اور جو فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورہ نجم، نجم کہتے ہیں عربی میں ستاروں کو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اچھا، یہ سورت مکی ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو آپ نے اعلی اعلان ایسے مجموعے میں، یعنی میجورٹی کے بیچ میں، مشرکین مکہ کے بیچ میں پڑھ کر سنائی، جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بڑی تعداد تھی۔ یعنی مسلمان تو موجود تھے، یعنی مشرکین بھی بہت سارے موجود تھے، اور جس میں آیت سجدہ ہے، یعنی یہ پہلی ایسی صورت تھی جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیت سارے مجموعے کے سامنے پڑھی تو ایک حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تو سجدہ کرا ہی فوراً، لیکن مشرکین مکہ پر بھی، یعنی جو مشرکین تھے ان پر ایسا اثر پڑا کہ وہ بھی فوراً، یعنی اس کے جلال سے یا وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ سارے مشرکین، ان کو بعد میں لگا کہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم سجدے میں گر گئے اس صورت کو سن کر۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے کہ ان کے بارے میں شک مت کرو۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، قسم ہے ستاروں کی جب وہ گریں، یعنی جب وہ غائب ہو جائیں۔ اے مکہ کے باشندوں، اے مکہ کے رہنے والوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ تو راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جا رہی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ ستارے کی، جب وہ گرے۔ اور ستارے کیا ہیں؟ ستارے آسمان کی زینت ہوتے ہیں، اور وحی الہی جو ہے، وحی الہی یعنی رسول اللہ کے اس کا ذکر کیا گیا نا، ساتھ میں وحی کا ذکر کیا گیا، تو وحی الہی جو ہے وہ لوگوں کی زینت ہے، یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہے۔ جیسے آسمان میں ستارے آسمان کو خوبصورتی دیتے ہیں، اسی طرح جو وحی ہے وہ انسانوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو صحاب ہے نا تمہارے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ نہیں بھولے ہیں، اور یہ بھٹکے بھی نہیں ہیں، ایسی بنا وجہ کی باتیں نہیں کر رہے، اپنی خواہش سے نہیں بول رہے، اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، بلکہ یہ تو وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں، یعنی رسول اللہ نے ہمیشہ حق ہی بولا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہی بولا ہے۔ آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مزاح بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں ہنسی مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ تو رسول اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں جو حق سے ہٹ کر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی جو قوت کا حامل ہے، چنانچہ وہ سامنے آ گیا۔ اب کس نے تعلیم دی انہیں؟ اب رسول اللہ کی
رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام کو تعلیم دی، اور اس وقت اصلی شکل میں دیکھا بھی تھا، ہے نا. پہلے رسول اللہ نے شروع میں ہی جبریل علیہ السلام آ گئے تھے اصلی شکل میں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کیسے فرشتے ہیں، ان کی شان کیسی ہے، جو زبردست طاقت والے ہیں. اور جب جبریل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لائے، خاص طور پر ان کی طاقت کا ذکر کیا کہ وہ سامنے آ گئے جب وہ بلند افق پر تھے، یعنی جب وہ آسمان پر تھے، پھر وہ قریب آیا اور وہ جھک پڑا یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا. 2 کمان مطلب یعنی آپ ہاتھ لے لیں، اپنے 2 ہاتھ اتنے قریب آ گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. اس طرح اللہ کو اپنے بندوں پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی. 2 کمانوں کے برابر عربی زبان میں ایک محاورے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور 2 کمان جو ہوتی ہیں وہ بہت کم فاصلہ ہوتا ہے. اور جو مشرکین مکہ ہے نا، جب وہ قسم کھاتے تھے نا تو اپنی اپنی کمان کے جو ایرو ہوتے تھے نا ایک دوسرے کی طرف کرتے تھے، تو اور بہت قریب آتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ محاورہ اس وقت ہم نہیں سمجھ پا رہے، 2 کمانوں کے برابر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور سے بتایا کہ کتنا قریب آ گئے، اور اہل عرب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اتنا قریب آ گئے جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے. تو یعنی پہلے بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ تو بھولے ہیں، نہ یہ جو ہے ان کی نظر بہکی ہے، یعنی رسول اللہ کی. جو رسول اللہ نے بتایا ہے وہ سچ ہے. یعنی کبھی کبھی سوچ کر اگر کوئی ایسے مان لو اچانک سے کوئی انسان ہم سے یہ کہے کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا تھا اور وہ اتنا جلال تھا، اتنا افق پر چھایا ہوا تھا اور بالکل اتنا قریب تھا، تو لوگ کیا کہیں گے، ارے یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، لگتا ہے اس نے خواب دیکھا ہے، یہ تو ایسی شاید اس کی نظر جو ہے نا وہ بہک گئی ہے. اس طرح کی باتیں، ایسے ہی باتیں مشرکین مکہ نے کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ سچ بول رہے ہیں، کبھی رسول اللہ نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ. اور انداز بھی بتایا، قریب آ گئے اور جھک گئے. استاد تھے وہ، جبریل علیہ السلام ٹیچ کر رہے تھے رسول اللہ کو، قرآن سکھا رہے تھے رسول اللہ کو. تو ایک دیکھیں اس میں ایک استاد کا بھی رویہ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جبریل علیہ السلام کی اس سے، کہ وہ جو ہیں تھوڑا قریب آئے، قریب آ کر بڑے محبت سے اور شفقت کے ساتھ رسول اللہ پر ہلکا سا جھکے اور بہت قریب آ گئے. اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی. یعنی رسول اللہ نے اس وقت جو دیکھا، جبریل علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا، کوئی غلطی نہیں کی. کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. کیا ہے یہ سدرۃ المنتہا؟ اس کے پاس جنت المأوا ہے. جنت المأوا کہتے ہیں وہ جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو رکھا گیا تھا. اور اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو اس پر چھائی ہوئی تھی. پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ تو وہ حد سے آگے بڑھی. یعنی رسول اللہ نے سدرۃ المنتہا دیکھا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، اسراء کا سفر کرایا، تو رسول اللہ جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تک گئے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب رسول اللہ کو اسراء کرایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے گیا تھا اس تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہیں اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے. یعنی ہر چیز جو ہمارے نام اعمال ہوں، قسمتیں ہوں، وہ سدرۃ المنتہا تک لے جائی جاتی ہیں، وہاں سے پھر ان کو وصول کیا جاتا ہے، اپنے اپنے ٹھکانے تک پہنچتی ہیں. سدرۃ المنتہا کے بارے میں جو ہے بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ کو اس کا نظارہ کرایا گیا تھا. وہ ایک پیڑ تھا، ایک درخت تھا. رسول اللہ نے کہا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں اس سے تشبیہ دے کر بتاؤں وہ کیسی تھی، اور کتنا خوبصورت تھا وہ سدرۃ المنتہا. یعنی جب رسول اللہ کو اس کا نظارہ کرایا گیا تو وہ بہت حیرت انگیز چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کو دیکھتے وقت رسول اللہ کی آنکھیں نہیں چکرائیں اور نہ ہی ان کی آنکھیں حد سے بڑی. یعنی وہ جتنا وہ بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں، حد سے بات، یعنی بات کو ایگزیجوریٹ نہیں کر رہے، بڑھا نہیں رہے.
تو سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا، یعنی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اسراء کے سفر میں بہت کچھ دکھایا تھا۔ بھلا کیا تم نے لات اور عزا کی حقیقت پر غور کیا؟ کون ہے یہ لات اور عزا؟ لات، منات، عزا، ان کے الگ الگ بت تھے نا، 3 بڑے بڑے بت۔ وہ اس ایک اور تیسرے کا جس کا نام منات ہے، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بھوندی تقسیم ہوئی۔ اللہ کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ حقیقت یہ کہ کافر لوگ محض وہم اور گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، بلکہ کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور آسمان میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں اور اس پر راضی ہو جائیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں، وہ تو محض وہم اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہم اور گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں، لہٰذا اے پیغمبر، تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہدایت سے منہ موڑا ہو اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور ہی چاہتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کون راہ پا گیا۔ کس کے راستے کی پیروی کرنے کو کہا گیا؟ جو قرآن کے راستے پر چلے، علم کے راستے پر چلے، اور جو دنیا کے پیچھے چلتا ہے اس سے کیا کہا گیا؟ اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف دین کا علم ہے، دنیا کا نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دین بھی ہے، دنیا۔ تو کون سا اچھا ہے ان میں سے؟ کس کا لیول زیادہ صحیح ہے؟ کس کو زیادہ فالو کرنا چاہیے؟ جس کے پاس دونوں کا ہی علم ہو۔ اگر وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس کو فالو کریں، کیونکہ وہ سمجھدار انسان ہے۔ اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ بھی وہ بھی اللہ کا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں اور ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اور ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جاتے ہیں، پھسل جانے کی بات تو اور ہے۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ یعنی اگر انسان کبھی کبھار پھسل جائے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، چھوٹے گناہ اس سے ہو گئے، اگر اپنے آپ وہ پھسل گیا کبھی کبھار اور فوراً معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھار پھسلنے کی بات اور ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا شیطان ہر وقت پیچھے ہے۔ کتنی تسلی والی بات ہے یہ والی، کہ اللہ تعالیٰ کتنی تسلی دے رہے ہیں کہ کبھی کبھار پھسل جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن الٹیمیٹ گناہوں سے بچو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر ملی ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جو مکمل وفادار ہے؟ یعنی یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سب کو اپنے اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا ہوگا، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی انسان ایسے ہوتے ہیں، انسان کی فطرت، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ہم غریب ہو جائیں گے، تو اور پھر سوچتے ہیں کیا فائدہ اتنا اتنا دے کر، اتنا کر کے، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک یہ آیت ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام لے آیا تھا، پھر اس کے دوست نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو، مت چھوڑو، تم جو ہے مجھے پیسے دے دو، میں قیامت کے دن تمہارے گناہ اٹھا لوں گا، یہاں پر دنیا میں دے دو اور اپنا دین مت چھوڑو۔ اور اس نے ایسے ہی کیا کہ اس نے پیسے دے دیے اور پھر وہ اور ڈیمانڈ کرتا رہا اور ڈیمانڈ کرتا رہا، پھر اس نے اس کو نہیں دیا۔
बहरहाल तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता क़यामत के दिन, और ये कि इंसान खुद अपनी कोशिश के सिवा किसी और चीज का बदला लेने का उसको हक नहीं, और ये कि उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसका बदला उसे पूरा पूरा दिया जाएगा। अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं, कोशिश देखी जाएगी, ये नहीं देखा जाएगा कितना अचीव किया। यहाँ पर तो ये रिजल्ट में तो ये लिखा हुआ होता है ना हमारे, कि हमने कितना पेपर में लिखा, उसके हिसाब से हमें हमारा रिजल्ट होता है। लेकिन अल्लाह ताला ये देखेंगे कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की, कितना समझ में आया या नहीं आया, वो अल्लाह के ऊपर है। हम अक्सर मकसद ये है कि हम कुरान को समझने की कोशिश करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह ताला के रास्ते में कोशिश करें। अल्लाह ताला सिर्फ कोशिशें देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दें। हमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तुम्हारी कोशिश देखी जाएगी और कोशिश के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलेगा तुम्हें क़यामत के दिन। और ये कि आखिरकार सबको तुम्हारे परवरदिगार के पास पहुंचना है, और ये कि वही है जो हंसाता और रुलाता है, और ये कि वही है जो मौत भी देता है और जिंदगी भी देता है, और यही कि उसी ने नर और मादा यानी मेल और फीमेल के दो जोड़े पैदा किए, वो भी सिर्फ एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी देने का भी उसी ने जिम्मा ले लिया, और ये कि वही है जो मालदार बनाता है और वो दौलत को महफूज करवाता है, और ये कि वही है जो शूरा सितारे का भी परवरदिगार है। शूरा एक सितारे का नाम है जिसकी मुशरिकीन मक्का जो है वो इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके मालिक यानी जो शीरा है, यहाँ पर रब्बुश शीरा कहा गया कि ये जो शीरा है ना, रब्बुश शीरा, इसकी इबादत करो, सितारे की इबादत मत करो, बल्कि जो शीरा सितारे का परवरदिगार है, और वो ये कि वही है जिसने पिछले जमाने की कौम आद को हलाक किया और समूद को भी, और किसी को बाकी न छोड़ा, और उससे पहले नूह की कौम को भी हलाक किया। बेशक वो सबसे ज्यादा जालिम और सरकश थे, और जो बस्तियां औंधी गिरी थी उनको भी उसी ने उठा फेंका था, फिर जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा वो उन्हें ढांप कर रह गई। लिहाजा ए इंसान, तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों में शक करेगा, यानी इतनी नेमतें अल्लाह ताला की, किस किस में तू शक करेगा। और ये पैगंबर भी पहले खबरदार करने वाले पैगंबरों की तरह एक खबरदार करने वाले हैं, जो घड़ी जल्दी आने वाली है वो करीब आ पहुंची, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो उसे हटा सके, यानी क़यामत करीब आ रही है। तो क्या तुम इसी ऐसी बातों पर हैरत करते हो और उसका मजाक बनाकर हंसते हो और रोते नहीं हो, जबकि तुम तकब्बुर के साथ खेल कूद में पड़े हुए हो। अब भी झुक जाओ अल्लाह के सामने, उसकी बंदगी कर लो। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मौका दे रहे हैं, आप भी झुक जाओ और उसी की बंदगी कर लो। सुभान अल्लाह। ये सूरह मुकम्मल हुई। सूरह कमर, कमर कहते हैं चांद को, और उसके अंदर वो भी जिक्र है जो रसूलुल्लाह के से मोजज़ा दिखाया गया था, चांद के दो टुकड़े करवाए गए थे। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। कयामत करीब आ लगी है और चांद फट गया, यानी चांद कयामत की निशानियों में से एक ये अलामत भी है कि चांद के दो टुकड़े होने का मुआजिजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाहिर हुआ था। एक चांदनी रात में मक्का के काफिरों ने रसूलुल्लाह को कहा कि कोई मुआजिजा दिखाएं। इस पर अल्लाह ताला ने ये खुला हुआ मुआजिजा दिखाया कि चांद के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक तरफ एक टुकड़ा दूसरी तरफ चला गया, और पहाड़ उन दोनों के बीच में आ गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया देख लो, और लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से देखा। जब खूब देख लिया ना, तब वो वापस जो है वो जुड़ गया। लोगों ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो जादू कर दिया हमारी आंखों पर रसूलुल्लाह ने। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, एक काफिला आने वाला है, मक्का में पहुंचने वाला है, बिजनेस के लिए जाते थे ना, अब अगर ये जादू है तो सिर्फ हमारे ऊपर जादू है, और अगर ये असल हकीकत है तो उस काफिले वालों ने भी देखी होगी। तब इंतजार करने लगे। जब वो काफिला आ गया तो उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा हाँ हाँ हमने देखा था, चांद के दो टुकड़े हुए थे। उसके बावजूद भी यकीन नहीं करा, क्या कहा, नहीं ये तो जादू है। तो अल्लाह ताला ने कहा कयामत करीब आ लगी है और चांद फट गया। और उन लोगों का हाल ये है कि अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो एक चलता हुआ जादू है। उन्होंने हक को झुटलाया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल निकले, और हर काम को आखिरी किसी ठिकाने पर टिक कर रहना है। और उन लोगों को पिछली कौमों के वाकयात की इतनी खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें तंबीह का बड़ा सा सामान था, दिल में उतर जाने वाली दानाई की बातें थी। फिर भी ये तंबीहात यानी ये अलर्ट जो अल्लाह ताला ने किया था, वार्निंग्स जो दी थी, उनके कुछ काम नहीं आई। यानी
یہ جو وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کچھ کام نہیں آئی ان کے، لہٰذا اے پیغمبر تم بھی ان کی پرواہ مت کرو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو کیسا لگے گا؟ جیسے کہ ہر طرف ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ اس طرح لوگ جو ہیں وہ قبروں سے نکل کر آئیں گے اور دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے ٹڈیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی پکار کی طرف، یعنی سور کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے یہ تو بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ یعنی مسلمانوں کو تو یقین ہو جائے گا کہ یہ تو وہ دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، لیکن مشرکین جو ہیں وہ حیران ہوں گے، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کون سا دن ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ مومنوں کے لیے وہ دن آسان ہوگا اور کافروں کے لیے وہ دن بہت زیادہ سخت ہوگا۔ تو ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندوں کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں، یعنی رسول اللہ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ یہ اگر باز نہیں آئے تو ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے ایسا ہی رویہ، مطلب ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو بائیکاٹ کر دیں گے، ان کا قتل کر دیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی جلدی بدلہ لیجئے۔ یعنی جتنے بھی مشرکین جتنی بھی قوم آئی اور جتنے بھی قوم کے نبی آئے، اور جب وہ بالکل عاجز ہو گئے، یعنی ہر قوم کے نبی نے خوب سمجھایا، اینڈ تک سمجھایا اور سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بالکل جب حجت تمام ہو گئی، سالہ سال سمجھایا، پوری زندگی سمجھایا، جب لوگ نہیں مانے تب انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو بے بس ہو چکے ہیں، اب آپ ہی بدلہ لے لیجئے۔ پھر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کو بھی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا۔ تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بے بس ہو چکا ہوں، آپ ہی بدلہ لے لیجئے۔ اگر ایسا بول دیا، ایک بار بھی بول دیا، تو فوراً عذاب آ جائے گا، جیسے کہ پہلی قوم کے پاس آیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اتنے ایسے پیغمبر دیے اللہ تعالیٰ نے، ایسے نبی بھیجے ہمارے پاس جو اتنی شدت کے باوجود جو ہے وہ یہ دعا نہیں کر رہے۔ یعنی جب رسول اللہ طائف کے سفر سے لوٹے تھے اور جب رسول اللہ بہت زیادہ غمگین تھے، یعنی بہت برا حال کر دیا تھا، اس وقت جو رسول اللہ کے دل سے دعا نکلی تھی وہ بھی بڑے درد بھرے انداز سے، جب اگر آپ پڑھیں گے رسول اللہ کی دعا کبھی آپ دیکھیں گے تو، کہ اتنے درد بھرے انداز تھے کہ رسول اللہ اس میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ بس میں بے بس ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ مدد کر دیں۔ فوراً فرشتے آ گئے کہ ہم ابھی دبا دیں اس کو، یعنی عذاب لے کر آ جائیں، کہا نہیں ہو سکتا کوئی مان لے آئے، یعنی پھر بھی رسول اللہ نے بد دعا نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ، اور جب بھی کوئی نبی آئے انہوں نے کیا کہا کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، آپ ہی بدلہ لیجئے۔ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ کس نے کہا تھا یہ؟ نوح علیہ السلام نے کہا تھا، جب 950 سال ہو گئے سمجھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ان پر، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ یعنی کیا کام تھا پانی کا؟ سب کو ڈبونا ہے، اور اس کام کے لیے سارے پانی، آسمان اور زمین کا پانی جو ہے وہ مل گیا اس کام کے لیے۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں روا دوا تھی، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ کم عمر نہیں ہوتی 950 سال، بالکل مسلسل سمجھاتے رہے ہر طریقے سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو، سوچو میرا عذاب اور میری وارننگز کیسی تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا۔ اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ بار بار یہ اس کی تکرار آئے گی کہ اس قرآن کو میں نے آسان بنا دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مشکل ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو دورے قرآن میں ہم نے اتنے پارے مکمل کر لیے الحمدللہ، آپ کو لگا یہ مشکل ہے؟ کہیں بھی لگا یہ مشکل ہے؟ نہیں، قرآن بہت آسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے خود کہا ہے
کہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں انداز دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا. عاد کی قوم نے بھی جھٹلایا. پھر دیکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات، میری وارننگز کیسی تھی. ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی جو لوگوں کو اس طرح اکاڑ پھینکتی تھی کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں. اب سوچو میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی. اور حقیقت یہ ہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سمود کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا. چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں ایک تنہا آدمی کے پیچھے چلیں، ایک اکیلے آدمی کے پیچھے؟ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی میں اور دیوانگی میں جا پڑیں گے. بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان ہمیں یہی شخص رہ گیا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ تو پلرے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز ہے. کس کو کہا انہوں نے؟ رسولوں کو کہا. ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کل ہی انہیں پتا چل جائے گا کہ پلرے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون ہے. ہم نے ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیجی. ہم ان کے پاس ایک اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو. اور ان کو بتا دو کنویں کا پانی ان کے درمیان بانٹ دیا گیا، ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں پانی حاصل کرتے. پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کا قتل کر ڈالا. یعنی ایک شخص تھا یہ جس نے اس کا قتل کیا، اور سارے جو ہیں اس کی تصدیق کر رہے تھے، اس کے ساتھ تھے سارے. اب سوچو میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی. ہم نے ان پر بس ایک چنگھاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہو. اور حقیقت یہ ہے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلا دیا. ہم نے ان پر پتھروں کا مینا برسا دیا سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا. یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی. جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی. جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ہم ان کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات میں میخ نکالنے والے تھے. یعنی جتنے بھی معجزے آتے سب میں میخ نکالتے، مانتے ہی نہیں تھے. اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں بھی پھسلانے کی کوشش کی. کس کے بارے میں؟ فرشتے جو مرد کی شکل میں آئے تھے، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. چکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب آیا جو جم کر رہ گیا کہ چکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہات آئیں اور انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا. اس لیے ہم نے ان کی ایسی پکڑ کی جیسے ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے. کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں، یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں سے کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ تم جو ہے بے گناہ ہو، بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے، لکھ کر لائے ہو؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہیں، یعنی ایسے گروپ ہیں جو اپنا بچاؤ اپنے آپ کر لے گی. حقیقت یہ ہے اس جمعیت کو عنقریب شکست ہوگی، یعنی ان کے گروپ کو شکست ہوگی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. یہی نہیں بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی. یعنی قیامت جب آئے گی کہیں زیادہ کڑوی ہوگی اور بہت زیادہ اس میں مصیبتیں ہوں گی. حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی میں اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں. جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اس دن ان کو ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ. ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کے پیدا کیا. یعنی ہر چیز، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو جائے گی، کھانے کی کمی ہو جائے گی، اور بچے پیدا ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اندازے سے رکھ دی. ہر چیز، ہر کسی کی قسمت میں جو بھی آنا ہوتا ہے دنیا میں اس کی قسمت کا رزق آ جاتا ہے. اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے. اور ہم مشروب
اور ہم تمہارے مشروب لوگوں کو ہم سے پہلے ہی، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کو پہلے ہی ہلاک کر چکے، اب بتاؤ کہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اب بتاؤ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور جو کام انہوں نے کیے تھے وہ سب نام اعمال میں درج ہیں، ایک چھوٹی بڑی ہر بات لکھی ہوئی ہے، یعنی ہمارے نام اعمال میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جن لوگوں نے تقویٰ کیا ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ایک سچی عزت والی نشست میں، اور بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ یعنی کس کے سامنے ہوں گے، کس کے مہمان ہوں گے جنتی؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مہمان رہیں گے، بادشاہوں کی طرح جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کر لے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الرحمن، سورہ رحمان، سورہ رحمان کا اپنا ایک خاص انداز ہے، یعنی آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے آپ کو ایک خاص انداز مل رہا ہے، یعنی قرآن جو ہے دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے قرآن کو کمپیئر کیا جا سکے۔ جیسے کتاب ہوتی ہے نا، کتاب میں جملے ہوتے ہیں، جملوں سے جو ہیں پیراگراف بنتے ہیں، پیراگراف سے ایک چیپٹرز بنتے ہیں، چیپٹرز جب بنتے ہیں تو ایک کتاب بن جاتی ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اب دیکھیں نا، ایک جملہ ہی ہے یہ الرحمن، یعنی اپنے آپ میں مکمل ہے، یہ ایک ورڈ ہے اپنے آپ میں مکمل ہے۔ تو ہم دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے قرآن کو کمپیئر کر سکیں۔ اور سورہ رحمان، اب یہ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور رحمان سے یہ شروع کیا گیا ہے۔ رحمان، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ جو رحمان نام ہے اس کی ریسرچ کریں گے تو کوئی ایسا نام، یعنی رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری صفت آ جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنی کسی صفت کا ذکر کیا ہے تو اپنے اصل نام جو اللہ ہے نا اس کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے اللہ غفور الرحیم، غفور اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شامل ہیں۔ تو جو اللہ کے نام کے علاوہ جو قرآن میں نام یوز ہوا ہے نا وہ رحمان یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا تو رب یوز ہوتا ہے یا رحمان یا اللہ کا نام۔ اور رحمان جو ہے نا، اصل میں اس کو ابھی اتنا نہیں سمجھا سکتی اس سورہ کو، ورنہ اس کے معجزات کو ہم دیکھیں گے قرآن کلاسز کے اندر تو یہ الگ ہی انداز سے آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ سورہ۔ ابھی میں صرف شارٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اب جیسے رحمان ہے، اور رحمان جو ہے وہ رحم سے نکلا ہے۔ رحم جو ہے نا، رحم کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی کوکھ کو کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں، میں نے ماں کا پیٹ بنایا اور اپنے نام میں سے اس کا ایک نچوڑ نکال کر اس کا نام رکھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا جو نچوڑ ہے رحمان، اس کا نکال کر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھ دیا رحم، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسے کہ ماں جو ہے اتنی مشقت اٹھاتی ہے، اتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اور اتنا درد اتنا درد اتنا، اور اس کے بعد بچہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ اتنی مصیبت کے بعد بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، اور اس پہ غصہ نہیں ہوتی، پیار سے سینے سے لگا لیتی کہ نہیں میرا بچہ ہے، میں نہیں چھوڑوں گی، ہے نا۔ اسی طرح مشرکین مکہ بار بار ستا رہے تھے رسول اللہ کو، بار بار اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں، بار بار نبی کو جھٹلا رہے ہیں، ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا رویہ ہے؟ رحمان، نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے، عذاب نہیں آ رہے ہیں ہمارے اوپر، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا معجزے دکھاؤ، بار بار معجزوں کی ڈیمانڈ، بار بار معجزوں کی ڈیمانڈ، نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے کہ نشانی دکھاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانی دکھا رہے ہیں، اور اس میں سے شروعات کس سے کیا؟ الرحمن، وہی رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ ٹیچر کون ہے؟ قرآن کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کس کے تھرو؟ جبریل علیہ السلام، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان کے ذریعے سب کو پہنچا۔ تو یہاں پر بیسیکلی حقیقت میں معلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں سب کو، مشرکین مکہ کو، تم رسول اللہ کو جھٹلا رہے ہو، تم رسول اللہ کو نہیں، تم اللہ کو جھٹلا رہے ہو، کیونکہ یہ تعلیم، یہ قرآن کی تعلیم کون دے رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ اللہ کی، یہ رحمان کی کتاب ہے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ رحمان کی کتاب ہے، وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رب ہے، اس کی کتاب ہے یہ۔
اور اسی نے انسان کو پیدا کیا. اس لیے یہ معمولی قرآن نہیں ہے, اس کی عظمت کو سمجھو. یہ معمولی کتاب نہیں ہے, اس کو سمجھو. یہ رحمان کی کتاب ہے, رحمان اس کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں بولنا سکھایا, بات کو واضح کرنا سکھایا. اس نے تمہیں سکھایا, تم آگے سکھاؤ. اس نے تمہارے تک سنا کر یہ قرآن بھیجا, تم بھی آگے سناؤ اس قرآن کو. اس کے صحیح الفاظ کو پڑھو, اس کے مخارج اچھے اچھے پڑھو, اور اس کو جیسے یہ آئی ہے ویسے ہی پڑھو, اور اس کا حق ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, اس نے تمہیں بولنا سکھایا. ورنہ اتنی ساری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, سوائے انسان کے کوئی جانور, کوئی چرند پرند کسی کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا, اس لیے اس کو آگے تک پہنچاؤ, حق ادا کرو اس کا. سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں, وہ بیلے اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. اور آسمان کو اسی نے بلند کیا, اور اسی نے ترازو قائم کیے. یعنی جب ہمارے ترازو رکھے جائیں گے, جب انسان کے نام میں اعمال تولے جائیں گے, اور وہ ترازو کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے. اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو, اور تول میں کمی مت کرو. یعنی تمہارے بھی نام اعمال تولے جائیں گے, تمہارا بھی وزن ہوگا, اس لیے یہاں پر بھی تم انصاف کے ساتھ تولو. یہاں پر بے ایمانی مت کرو, بولنے میں انصاف کرو, کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف سے کام لو. بچوں کے حق ادا کرو, ماں باپ کے, ہر رشتہ داروں کے, سب کے ترازو سے, یعنی تولو, ہر چیز میں برابر کا معاملہ رکھو, ہر چیز میں انصاف کرو, خرید اور فروخت میں, بزنس میں, ہر چیز میں. اور زمین کو اسی نے ساری مخلوق کے لیے بنایا. یعنی زمین کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا کہ نہیں تمہاری نہیں ہے زمین, تو میری ہے, اور پھر بھی تم اتنا مس یوز کر رہے ہو, زمین کا بھی حق ادا نہیں کر رہے. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے بنایا, اس میں میوے اور کھجور کے گابوں والے درخت ہیں, اور بھوسے والا گلہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں. یعنی ان سب کی طرف توجہ دو, یہ سب چیزیں یوز ہوتی ہیں. بھوسا بھی انسانوں کا, جانوروں کا کھانا ہوتا ہے نا, اگر نہ ہو تو جانور بچ پائیں, جانور ہی مر جائیں گے پھر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان سب کی طرف دیکھو, اے انسانوں اور جنات, اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر ایک ہی چیز ہے بار بار جو آ رہی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے, ایک تو آلہ کہتے ہیں نعمتوں کو, ایسی نعمت جو حیران کر دے انسان کو, ایسی نعمت جو کہ انسان جس کو دیکھے کہے واو, اس کو سمجھ میں ہی نہ آئے, اس کو کہتے ہیں آلہ. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جنوں پر سورہ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے. جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو یہ جواب میں کہتے لَا بِشَيْءٍ بِنِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اے ہمارے رب, ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے, ساری تعریف تیرے لیے ہیں. اگر عربی میں نہیں آتا نا جواب یہ والا, تو جب یہ ہم آیت پر پہنچے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اردو میں ہی اس کا جواب دے دیں, اپنی لینگویج میں دے دیں, انگلش میں دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ساری نعمتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم کسی کو نہیں جھٹلا رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی نعمتوں کی طرف اشارہ کروا کر کہ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں. اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس زمین میں جو کوئی ہے
فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل اور کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی شان میں ہوتا ہے، یعنی ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کام کو انجام تک پہنچاتا ہے، ہر روز صرف مخلوق کی شکوے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو بھاری مخلوقوں، یہاں پر دو بھاری مخلوق کس کو کہا گیا؟ جنات اور انسان کو۔ ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ حساب کے لیے میں فری ہونے والا ہوں، آنے والا ہے قیامت کا دن۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں سے یہ بل ہوتا ہے، یعنی اگر تم میں یہ بل ہے کہ آسمان اور زمین کی حد سے پار نکل سکو تو نکل جاؤ، یعنی اتنی طاقت ہے آسمان سے آگے نکل جاؤ گے تو نکل جاؤ، تم زبردست طاقت کے بغیر اس کے پار نہیں نکل سکتے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب ہو جائے گا، یعنی بہت حیرت انگیز دن ہوگا وہ۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگ ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے جکڑا جائے گا۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی دو باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جس کے استر دبریز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے پڑے ہوں گے۔ استر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ ہم دیکھیں نا نارملی دنیا میں جو استر کا کپڑا لیتے ہیں نا، اندر کا کپڑا ہم نا ایسی لیتے ہیں لوکل سا، بالکل ہلکا سا، کہ وہ نظر تھوڑی آنا ہے، لیکن جنت کی یہ شان ہوگی کہ اس کے جو استر ہوں گے نا وہ بھی قیمتی ہوں گے۔ جب استر ہی اتنے قیمتی ہیں تو اس کے اوپر کا کپڑا کتنا قیمتی ہوگا۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے؟ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دو باغوں میں کچھ کم درجے کے دو باغ ہوں گے، یعنی پہلے جو ہیں بہترین باغوں کا ذکر کیا گیا، اب کم درجے کے باغوں کا ذکر کیا گیا۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل ہوں گے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی دونوں میں اتنا سبزہ اور اتنی نعمتیں ہوں گی کہ انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے گا، گن نہیں سکے گا۔ انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، یعنی خوب سیرت اور خوبصورت
اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز رف رف اور عجیب اور غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی فرش بھی اتنا خوبصورت ہوگا، جیسے قالینیں ہوتی ہیں نا، ہم خوبصورت خوبصورت قالین لیتے ہیں تو وہاں پر ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہاں کے قالین کیسے ہوں گے۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا ہے، کرم والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، اس صورت کا آغاز، شروعات اللہ تعالیٰ کے رحمان کے ذکر کے ساتھ ہوئی، نام کے ساتھ، اور پھر اس کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ بھی جو اینڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہی برکتوں والا، تو ہر کام ہمیں شروع کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اور آخر بھی کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ شروع سورہ واقعہ، واقعہ کہتے ہیں چھا جانے والی کو، واقعہ مطلب واقع ہونے والی، جیسے قیامت، قیامت جو ہوگی نا وہ واقع ہوگی، اس صورت کا نام واقعہ رکھا گیا کیونکہ یہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے، ایسا واقعہ جو واقع ہی پیش آنے والا ہے اور قریب ہے، اور اس میں سختیاں ہوں گی اور بڑی شدتیں ہوں گی۔ تو سورہ واقعہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، کون سا واقعہ؟ قیامت کا واقعہ، تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں، وہ ایک تہہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی، جب زمین ایک بھوچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اللہ اکبر، زمین میں زلزلے آنے شروع ہوں گے، جھنجھوڑ دی جائے گی زمین، اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم نے زمین کو ہل رہی تھی، ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، تو اس سے کیا ہونے لگی؟ زمین ہلنا بند ہو گئی۔ اب سوچے جب وہ پہاڑ ہی نکل جائیں گے تو زمین کا کیا حال ہوگا زلزلوں میں۔ اور لوگوں، تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، یعنی 3 گروہ ہو جاؤ گے تم۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، سابقون، اولون، جو سب سے آگے ہوں گے، ایک لیفٹ ہینڈ والے، رائٹ ہینڈ والے، اور ایک سب سے آگے ہوں گے، وہ بہت کم ہوں گے اور بہت اسپیشل ہوں گے اور بہت بڑے ہوں گے درجات میں۔ اور وہ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں بھی سبقت لے جاتے ہیں، یعنی جیسے صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں، طب تابعین ہیں، اور بعد میں کچھ اور بھی آئیں گے، ہے نا، اور جو کہ نیکیوں میں بہت تیزی سے بڑھ کر آگے چلے جاتے ہیں، وہ ہیں سابقون اولون، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، قریب والے بندے ہیں، وی آئی پیز ہیں، اور نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش کر رہے ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا نہ تو ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کا ان کو دل چاہے گا۔ پرندوں کا گوشت سب سے زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے سارے گوشت میں، اس لیے خاص طور سے پرندوں کے گوشت کی بات کی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ فائدے مند بھی ہوتا ہے۔ اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس جنت میں نہ تو کوئی بےہودہ بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سایوں میں۔
اور بہتے ہوئے پانی میں اور ڈھیر سارے پھلوں میں، نہ تو وہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ یہاں پر تو ختم ہونے کا ڈر ہے نا، ایک آم کا پیڑ بھی لگاؤ تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، دور ہو جاؤ، ختم ہو جائیں گے ہم آم، ہے نا؟ تو وہاں پر جو ہے کبھی ختم نہیں ہوں گے، ایک پھل توڑے گا انسان، فوراً اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ اور اونچے اونچے رکھے ہوئے اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں، یہ بڑی عجیب بات ہے نا، ایک تو فرش اور وہ بھی اونچے رکھے ہوئے۔ یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے، یعنی جو حور ہوں گی یا جو لیڈیز ہوں گی وہاں پر، وہ ایک نئی اٹھان کے ساتھ ہوں گی، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا۔ حور بھی کنواری ہیں، اور وہاں پر جو حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں ہوں گی، لیڈیز ہوں گی، وہ بھی کنواری ہوں گی، جو جنتی عورتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو کنواری بنا دیں گے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی، یعنی کنواری بھی ہوں گی اور شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی ہوں گی، عمر میں برابر، یعنی ایکول دونوں کی، شوہر اور بیوی کی ایک ہی عمر ہوگی۔ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، جس میں سے بہت سے شروع کے لوگ ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے ہوں گے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والوں کا، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ دے گا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور اب بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی کہہ دو، یقیناً سب اگلے پچھلے لوگ ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے ہوں گے۔ پھر اے جھٹلانے والوں گمراہوں، تم لوگوں کو ایک ایسے ایک ایسے پیڑ میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ، ایک اونٹ کو ایک استسقاء کی بیماری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پیتے چلے جاتے ہیں، ان کی پیاس نہیں بجھتی، اسی طرح وہاں پر وہ خوب پانی پیئیں گے لیکن پیاس کبھی نہیں بجھے گی، بجھ ہی نہیں پائے گی ان کی پیاس وہاں پر۔ اور پانی بھی ایسا ہے کہ وہ پیا نہیں جائے گا، آنتوں کو جلا دے گا، استغفر اللہ۔ اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا اور سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے ہی پیدا کیا، اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ذرا یہ بتاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اور ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے، بے بس کر سکے۔ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں گے اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں گے جیسے تم تھے جانتے ہی نہیں۔ اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں پہلی پیدائش کا پتا ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ تم کیسے پیدا ہوئے، سارے دلیل سب کچھ تمہارے سامنے ہے، سبق کیوں نہیں لیتے؟ اچھا یہ بتاؤ، جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اسے بونے والے تم ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں، جس پر تم بھوچکے رہ جاؤ، حیران ہو جاؤ، اور کہ تم پر تو تاوان پڑ گیا، یعنی بوجھ پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب، یعنی لوگ ایسا بولیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں؟ ہم ایک پانی لیتے نا، ہاتھ میں گلاس لیتے اور فٹافٹ پی گئے، روزے کا ٹائم ہوا، فٹافٹ پیاس بجھ گئی، سوچتے ہی نہیں پانی کہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم تک پہنچا دیا اس پانی کو۔ اور اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو آنکھ تم سلگاتے ہو، تو کیا اس کا پیڑ تم نے پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا، یعنی جب سفر کرتے ہیں پیڑ آ جاتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے نا، دھوپ میں، لو میں، اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہونے میں بھی۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اسی کی تسبیح کرو۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے، کہ یہ بڑا بڑا باوقار قرآن ہے، یعنی قسم کھا کر جہاں ستارے گرتے ہیں
اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن بڑا عظیم ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے، اور اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہوتے ہیں۔ یہ تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے، اسے وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہوتے ہیں۔ ہر آیت اپنے کانٹیکس کے حساب سے ہی بیان کی جائے گی۔ اگر ہم کانٹیکس بدل دیتے ہیں نا بات کا، اس کے پیچھے کی تفسیر کو، اس کے پیچھے کے کانٹیکس کو، تو بات بالکل بدل جاتی ہے۔ اب اس آیت کو نا بہت لوگ ریفرنس دیتے ہیں کہ دیکھو پیریڈس والے جو ہے نا وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، جن کو پیریڈس ہوتا ہے وہ قرآن سے بالکل دور رہتے ہیں، گلوز پہن کر بھی نہیں چھو سکتے۔ غلط ریفرنس لے کر، مطلب کانٹیکس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جنات لے کر اترتے ہیں قرآن، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ جنات ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہوتے ہیں، قرآن تو پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی لے کر اترتے ہیں، یعنی فرشتے۔ تو بالکل کانٹیکس بدل گیا نا، تو اس لیے جو ہے ہمیں قرآن کو بہت کانٹیکس کے حساب سے سمجھنا ہوگا، ایسے نہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکس اس کو سمجھیں۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو، یعنی اس کو اگنور کر دیتے ہو، اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا کہ اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا، اور اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو؟ یعنی اگر موت آ رہی ہوتی ہے تو تم جو ہے اس موت کو روک کیوں نہیں دیتے؟ جو جان نکل رہی ہوتی ہے اس جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، نعمتوں سے بھرے باغات ہیں۔ اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں ہو، دائیں ہاتھ والے ہو۔ اور اگر ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے ہیں تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنوں میں یہی یقینی بات ہے، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ کس کا نام لے کر؟ اللہ کا نام لے کر۔ یہ صورتیں ایسی آ رہی ہیں نا کہ ان میں اگر غور کریں نا ہر آیت میں ایک نئی بات، لیکن اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دور قرآن میں کہ ہم اس کو اتنا ڈسکس کر سکیں۔ سورہ حدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی ہر کوئی کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ هو الاول وآخر والظاہر وباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی اہمیت حاصل ہے، ان ناموں کی جو یہاں پر ذکر ہیں، انہی کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہو گیا، اور وہ اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور اس میں چڑھتی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی مسلسل ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں، اللہ سے کچھ نہیں چھپا، ہم جہاں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے، یعنی تمہارے انڈر دے دیا ہے، جس مال کو، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہمیں لگتا ہے نا میرا مال ہے میں کیوں خرچ کروں، یہ تو میری کسٹڈی میں ہے۔ تو جو مال تمہاری کسٹڈی میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو اللہ ہی اسے چھین لے اور کسی اور کو دے دیں اور ہمیں کسی اور سے مانگنا پڑ جائے۔ اگر ہم دینے والے ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے تو ہم دینے والے بنے۔ چنانچہ
تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو۔ واقعی مومن ہو، اس آیت پر غور کیا؟ رسول اللہ ہم سے عہد لے رہے ہیں، اگر ہم واقعی مومن ہیں تو ان عہد کو ہمیں پورا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے، رسول نے ہم سے لیا ہے۔ اور اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آؤ، یعنی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق، بہت مہربان ہے۔ اگر ہم قرآن چھوڑ دیں گے تو اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن نازل کیا ہمارے لیے، اور پھر ہمیں اندھیروں سے نکالا۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری میراث اللہ کی ہے، ساری پراپرٹی سب، وللہ میراث السماوات والارض، سب اللہ کا ہے۔ پھر تم کیوں نہیں خرچ کر رہے؟ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس وقت جب نئے مسلمان ہو رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا نا اللہ کے معاملے، اللہ کے راستے میں، وہ کبھی بھی بعد والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جو بھی آئیں گے قیامت تک ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت کا خرچ کرنا بہت ضروری تھا، بہت عظیم تھا۔ اس لیے جب کوئی چیز اسٹیبلشڈ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت جب مال کی ضرورت ہوتی ہے اور جب دیا جائے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بعد میں دینے سے اس کے درجے میں، لیول میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم خرچ کر رہے ہیں بہت خراب کنڈیشن میں، ہمارے لیے بھی خراب کنڈیشن ہے، دوسرے کے لیے بھی خراب کنڈیشن ہے۔ اس وقت ایمان پھیل رہا تھا، تھوڑے سے چند لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اس وقت لوگ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ رہے تھے، یقین ایمان، بالکل یقین کے ساتھ، اور سارا کا سارا مال خرچ کر رہے تھے، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کا کوئی بعد والے بھی؟ اب تو یہ ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، پھر چاروں طرف جو ہے بہت میجورٹی ہے مسلمانوں کی، خوب دینے والے لوگ موجود ہیں، اس میں ہم بھی دے رہے ہیں، لیکن جب کم تھے دینے والے اس میں ہم اپنا ڈھیروں مال سارا کا سارا خرچ کر رہے تھے، تو ان کی بات ہی الگ تھی، وہ اسپیشل لوگ تھے۔ اب جیسے کوئی ایک اکیڈمی بن رہی ہو، ایک اکیڈمی اسٹیبلش ہو رہی ہو، ہم شروعات میں اس کو دیں، اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر جب بن گئی، پوری مشہور ہو گئی، انٹرنیشنل ہو گئی، اس کے بعد ہم اس میں دے رہے ہیں، تو دونوں کے دینے میں فرق ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا، لڑائی لڑی، وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ درجوں میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مکہ فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب کے لیے رکھ رکھا ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والوں کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی ہے بڑی زبردست کامیابی۔ یعنی نور یہاں پر اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب پل صراط پر انسان دوڑ رہا ہوگا، سب کا اپنا پرسنل نور ہوگا، جتنی نیکیاں لے کر گیا ہوگا اتنا ہی نور ہوگا۔ اور اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کرو، ہمیں تمہارے نور کے سے کچھ روشنی چاہیے، کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ یعنی پل صراط پر نا جب مومن جا رہا ہوگا تو منافق کہے گا رکو رکو، مجھے تمہارے نور کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت نور کی ضرورت سب کو ہوگی، پرسنل نور ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے ویسی روشنی ہوگی، ویسا ٹارچ ہوگا، کوئی کسی کو روشنی نہیں دے پائے گا اپنی۔ اور لوگ کہیں گے رک جاؤ، ہمارے لیے رک جاؤ، لیکن کوئی نہیں رکے گا۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اپنا نور خود تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا، اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال لیا، اور انتظار میں رہے، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکا دیتا ہی رہا۔ استغفر اللہ۔ یعنی
مومن سے مانگیں گے ہر کوئی، یعنی ماں بھی ہو سکتی ہے بیٹے سے کہہ دے لا بیٹا مجھے نور دے دے، یا بیٹا کہے ماں مجھے نور دے دو، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا اس وقت. اس وقت کیا کہے گی سب کہ تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا اور تم اسی کے پیچھے چلتے رہے، آج کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمیں اس آیت سے بہت ڈرنا چاہیے. اس بارے میں سب اپنا نور خود بنائیں، اپنے بچوں کے نور کو بنانے کی کوشش کریں کہ نہیں اس وقت جب ٹارچ چاہیے ہوگی، لائٹ چاہیے ہوگی، تو اس کی لائٹ جو ہے ہمیں بنانی ہے، ہمیں اویلیبل کرانی ہے. تو اپنے بچوں کو اسی راستے پر لے کر جائیں، قرآن کا علم دیں، گہرائی سے اس کا علم دیں، دنیا کا بھی دیں لیکن قرآن کے علم کو، دین کے علم کو اگنور نہ کریں. ایسا نہ ہو ان کے لیے نور ہم چھین لیں. چنانچہ آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رکھوالی ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے. آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے. ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی تاکہ تم سمجھ سے کام لو. یقیناً وہ صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں ہیں، اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض، اور ان کے لیے اس صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں. خوب سمجھ لو اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہے، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. آخرت میں تو ایک سخت عذاب ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے بخششیں اور خوشنودی ہے. اور دنیا والی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہے، مگر وہ ایک کتاب اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی لوح محفوظ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا دیا، ہر چیز اس کے اندر، ساری تقدیر، سارے فیصلے اس کے اندر درج ہیں. یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر اتراؤ نہیں. اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بکھیرنے والا ہو. اور ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی کنجوسی کرنے کو کہتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور خود تعریف والا ہے. حقیقت یہ ہے ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں. یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اور اس کو دیکھے بغیر اس دین کی اور اس پیغمبر کی مدد کرتا ہے. لوہا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا ہے، کیونکہ لوہا جتنے ٹیمپریچر میں بنتا ہے اتنا ٹیمپریچر زمین کا ہے ہی نہیں. جب سب لکوڈ شکل میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لوہے کو اس میں ملا دیا، نازل کر دیا. یقین رکھو اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے. اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا. پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے. پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی تو ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی ڈال دی. یعنی جو لوگ رسولوں کی پیروی کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں شفقت ڈال دیتے ہیں اور رحم دلی ڈال دیتے ہیں. اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی. عیسائیوں نے رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے نکل جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ اور الگ بیٹھ جاؤ. کرسچینٹی میں یہ انہوں نے خود نجات کر لی، خود ایجاد کر لی، اور ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا. لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا. غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور اس میں سے بہت لوگ نافرمان ہی رہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائیں، اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو، اور تمہاری بخشش فرما دے. اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں، اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. الحمدللہ سورہ بھی مکمل ہوئی اور ہمارا یہ پارہ بھی مکمل ہوا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.